جی ناظرین السلام علیکم۔ اور تحریک انصاف والوں پر جمعہ پھر بھاری پڑ رہا ہے، اور اب ایک آڈیو لیک سامنے آ گئی ہے، اور بڑی دھماکہ خیز آڈیو لیک ہے۔ اس میں جو کرپشن دوسروں کو چور ڈاکو کہنے والا بیانیہ تھا، وہ دھڑام سے منہ کے بل جا گرا ہے، اور تحریک انصاف کی جو انصاف پسندی ہے وہ بھی آپ کے سامنے کھل کر آ گئی ہے۔ یہ آڈیو لیک جو ہے یہ بڑی انٹرسٹنگ ہے اور بڑی دھماکہ خیز ہے۔ یہ بشرا بی بی کی بنیادی طور پر ایک آڈیو ہے، اور بشرا بی بی کی آڈیو جو ہے وہ ان کے بنی گالہ کے نگران ایک صاحب ہیں انعام، ان سے گفتگو کرتے ہوئے ہے، اور ایک صاحب ہیں اظفر جو بھی کوئی ملازم ٹائپ کا بندہ لگ رہا ہے۔ ان تینوں کے درمیان ایک مکالمہ ہے، اور وہ مکالمہ ایسا ہے کہ آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے، آپ خوف زدہ ہو جائیں گے کہ یہ جو ہے کس قسم کے لوگ ہم پر مسلط کیے گئے، کتنے چھوٹے قسم کے چور تھے یہ۔ اچھا، آڈیو کیا ہے میں آپ کو ایکسپلین کر دیتا ہوں۔ میں اس میں میرے پاس وہ سسٹم نہیں ہے جس میں میں وہ آڈیو انسرٹ کر سکوں، لہٰذا آپ کو میں آڈیو ساری ایکسپلین کر دیتا ہوں۔ آڈیو جو ہے وہ یہ ہے کہ بھائی ایک انعام صاحب سے بشرا بی بی فون پہ مخاطب ہے اور سخت برہم ہے، اور سوال یہ پوچھا جا رہا ہے کہ بھائی صاحب یہ جو ہے آپ نے توشہ خانہ سے جو چیزیں آئی ہیں ان کی تصاویر کیوں کھینچی ہیں؟ تو وہ انعام جو بنی گالہ کا نگران ہے وہ کہہ رہے جی کہ میں نے نہیں کھینچی، البتہ مجھے بھیجی گئی ہیں۔ تو بشرا بی بی اسی وقت جیسے ماہر تفتیشی افسر ہوتے ہیں اسی وقت ایک بندے کو بلاتی ہیں اظفر، اس سے کہا کہ آپ کو کسی نے کہا تھا؟ اس نے کہا نہیں کہا نہیں تھا، لیکن توشہ خانہ ہے وزیر اعظم پاکستان ریاست مدینہ، تو ہم نے ثبوت کے طور پر وہ رکھنا تھا۔ تو اس پہ بشرا بی بی کا جلال دیکھنے والا ہے۔ انہوں نے کہا آپ کو تکلیف کیا ہے، مسئلہ کیا ہے؟ جو چیز گھر، یہ دیکھیں نا چوروں والا محاورہ، جو چیز گھر میں آتی ہے اس کے ثبوت نہیں رکھتے، جو مال گھر سے باہر جا رہا ہو اس کے ثبوت رکھے جاتے ہیں۔ پھر اس کے اندر ایک بڑی دلچسپ بات انہوں نے کی کہ بھائی ایم ایس جو ہے وہ ہم پر اعتبار کر کے یہ چیزیں بھجوا رہا ہے، اور آپ اس کی تصویریں کھینچ رہے ہیں۔ یہ چیزیں میری ہیں، آپ کو اس میں بھیجنے کی کیا ضرورت ہے؟ اچھا، اب اس میں ایم ایس بھی پھنستا ہے۔ ایم ایس کیوں بھجوا رہا ہے بھائی گھر پہ تصویریں؟ سرکاری خزانے میں ان کا اندراج کیوں نہیں ہو رہا؟ ان کے بارے میں وہ کاغذات پورے کیوں نہیں ہو رہے؟ وہ تو ڈائریکٹ ہی بنی گالہ آ رہی ہیں اور بشرا بی بی کے حوالے ہو رہی ہیں۔ تو بہت دھماکہ خیز چیز ہے، اور یہ دھماکہ خیز چیز جو ہے یہ 9 جنوری والی جو پیشی ہے عمران خان صاحب کی، جس کے اندر انہوں نے پیش ہونا ہے، اور وہ توشہ خانہ کے حوالے سے ہے، اس کے اندر یہ آڈیو بہت کام آئے گی۔ اب شواہد یہ لگ رہے ہیں کہ عمران خان نہ صرف جو ہے وہ نااہل ہوں گے، بلکہ ان کے گرفتاری کے امکانات بھی کافی زیادہ ہو رہے ہیں، اس لیے کہ یہ اب کوئی آئسولیٹڈ یا ایک چیز کا مسئلہ نہیں رہا، کسی ایک چیز کے حوالے سے بات نہیں کی گئی، یہ تو پورا ایک سائیکل چلایا گیا ہے توشہ خانہ کو لوٹنے کا۔ اب میرا ہمیشہ سے اس پہ اعتراض رہا ہے کہ بھئی توشہ خانہ تو بہت چھوٹی چیز ہے، مطلب ایک عام آدمی کے لیے تو ظاہر ہے بہت بڑی چیز ہوگی، اربوں کا معاملہ ہوگا، لیکن جو شخص یہ چوری کر سکتا ہے اس کی نیت سوچئے، اس کی حرکات و سکنات دیکھیے۔ اس کو آپ نے بٹھا دیا وفاق کے اوپر، اور اس کو آپ نے بٹھا دیا پنجاب کے اوپر اور کے پی کے اوپر، جو زرخیز سب سے زیادہ مال بنانے والے علاقے ہیں، وہاں پر بٹھا دیا۔ ابھی کچھ دیر پہلے ایک دوست سے بات ہو رہی تھی کے پی کے اس نے کہا کہ 10 سال ہو گئے کے پی کے بینک کرپٹ ہو گیا ہے، اور کے پی کے اندر چونکہ اب انہیں ڈر پڑ گیا ہے کہ حکومت جانے والی ہے، اس وقت جو لوٹ مار چل رہی ہے اس کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا، کہ بس وہ جیسے چور اچکے جو ہے نا جاتے وقت ہر چیز اٹھا لیتے ہیں، اس طرح کا کے پی کے میں حال ہو رہا ہے۔ اور یہ صوبہ بینک کرپٹ ہو رہا ہے، تو اس کی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ 18ویں ترمیم کے بعد صوبے نے خود ٹیکسز جمع کرنے تھے۔ عمران خان نے کہا تھا ہم اتنے ٹیکسز جمع کریں گے کہ دوسرے صوبوں کو دیں گے، وفاق کو دیں گے، ہم اتنی بجلی پیدا کریں گے کہ دوسرے ملکوں کو بیچیں گے، ہم 350 ڈیم بنائیں گے، ہم انصاف کا سونامی لائیں گے، اور ہم جو ہے
یہ جو ہے صحت کا سونامی لائیں گے. یہ پڑا ہوا ہے آپ کا انصاف کا سونامی اور صحت کا سونامی. اب دوسری جانب عمران خان کو دیکھ لیجئے. عمران خان اس وقت کیا کر رہے ہیں؟ عمران خان اس وقت جنرل باجوہ کے خلاف لگے ہوئے ہیں کہ جنرل باجوہ نے ان چوروں ڈاکوؤں کو ہم پہ مسلط کر دیا. تو اب تو یہ لگ رہا ہے کہ جنرل باجوہ نے تو اس ملک کے ساتھ بڑی نیکی کی ہے کہ انہوں نے ایک چوروں ڈاکوؤں کو اس ملک کی حکومت سے الگ کیا اور اس کا بھگتان انہوں نے خود بھگتا. سب سے زیادہ گالی جنرل باجوہ کو پڑی ہے. اب پھر جو کہتے ہیں عمران خان صاحب کہ مجھے تو اسٹیبلشمنٹ کام ہی نہیں کرنے دیتی تھی. اب مجھے بتائیے توشہ خانہ کے جو تحفے چوری کیے وہ اسٹیبلشمنٹ نے کہے تھے؟ وہ جنرل باجوہ نے فون کر کے کہا تھا کہ یہ گراف کی گھڑی، یہ سونے کے زیورات، یہ باہر کر لو. تو عمران خان صاحب کے پاس ہر چیز کا جواب دوسرے پر الزام ہے. تو یہ جو آڈیو آئی ہے یہ آسانی سے حل ہونے والا معاملہ نہیں ہے. خان صاحب پکے پکے نااہل ہوں گے. آج عطا تاڑے نے بھی بڑی زبردست پریس کانفرنس کی. اس پریس کانفرنس کے اندر انہوں نے کھل کے بتایا کہ ان تحفوں کی تفصیل دی. توبہ، آدمی کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ ان کے ساتھ ہو کیا رہا ہے کہ کسی ملک سے کوئی تحفہ آیا جس کی قیمت اربوں روپیہ ہے اور اس کے توشہ خانہ میں کتنے پیسے جمع کرائے گئے؟ 50 لاکھ، 25 لاکھ، 15 لاکھ. اور یہ میں بار بار کہتا ہوں کہ آپ وہ قاسم عباسی دا نیوز کے رپورٹر ہیں، ان کی رپورٹ توشہ خانہ کے حوالے سے ضرور پڑھیں. آپ کو پتہ چل جائے گا کہ ہمارے ساتھ ہوا کیا ہے، کتنا بڑا دھوکہ اس قوم کو دیا گیا ہے. اور جو قاسم عباسی کی رپورٹ ہے نا، اس میں ایک اور بھی بڑی انٹرسٹنگ بات ہے. اس میں یہ بتایا گیا کہ بھائی یہ جو معاملات ہیں نا توشہ خانہ والے، 10 ممالک میں عمران خان صاحب نے دورے کیے، عرب ممالک میں، اور اس میں سے بے تحاشا ممالک میں سے آ کر کہا ہمیں تو کوئی تحفہ ملا ہی نہیں. عمران خان کے ساتھ جو جونیئر افسر گئے تھے، جو وزیر گئے تھے، ان کو کسی کو 30 لاکھ کا تحفہ ملا، انہوں نے جمع کرایا. تو کیا یہ عقل سمجھ میں آتی ہے کہ وہ جونیئر آفیسر کو ایک 30 لاکھ کا تحفہ ملا ہے، وزیر اعظم کو تحفہ ہی نہیں ملا؟ 10 دوروں کی تفصیلات موجود نہیں ہیں. اور پھر جب پریشر بڑھا تو عمران خان صاحب نے کچھ چیزیں توشہ خانہ میں جمع کرائی. ظاہر ہے یہ عرب ممالک کی بات ہو رہی ہے. یہاں پر جو تحائف ملے اس میں جو کھجور کے ڈبے تھے، جو زیتون کا تیل، وہ ٹریڈیشنلی عرب ممالک میں آپ کو گفٹ کیا جائے. وہ کھجور اور زیتون جس کی مالیت 5 لاکھ بنتی ہے، 10 دوروں میں 5 لاکھ روپے کے انہوں نے توشہ خانہ میں جمع کروائے. اور یہ اب الزام دیتے ہیں اسٹیبلشمنٹ کو کہ جنرل باجوہ نے چوروں ڈاکوؤں کو مسلط کر دیا. میں یہ کہتا ہوں کہ اب تو، اور ابھی جیو پہ یہ خبر چل رہی تھی، وہ کہہ رہے تھے کہ ہم نے، وجی ثانی خبر پڑھ رہے تھے، انہوں نے کہا کہ بھائی ہم نے تحریک انصاف کے تمام لوگوں کو اطلاع کی ہے، اس سے رابطہ کیا ہے، بشرا بی بی سے رابطہ کیا ہے کہ بھائی اگر یہ آپ سمجھتے ہیں کہ خبر غلط ہے، ہو سکتی ہے آڈیو غلط ہو سکتی ہے، فوری طور پر آئیں، مقدمہ کر دیں جیو کے اوپر، عدالت میں لے جائیں، کٹہرے میں کھڑا کر دیں. اور یا آپ کا کوئی کاؤنٹر نریٹو ہے، اس کاؤنٹر نریٹو کو بیان کرنے کے لیے اسکرین پر تشریف لائیں. فواد چودھری ہو، شہباز گل ہو، شاہ محمود قریشی ہو، پرویز خٹک ہو، کسی آدمی نے فون نہیں اٹھایا. جس نے فون اٹھایا اس نے ٹی وی پر آنے سے انکار کر دیا. تو یہ ابھی تک صورتحال ہے. مجھے اس میں بہت زیادہ دکھ اس بات کا ہے. ہم سارے لوگ بولتے رہے کہ عمران خان بہت بڑے چور ہیں، لوگوں کو یقین نہیں ہے، اس لیے کہ عمران خان نے ریاست مدینہ کا نام استعمال کیا. یہ دھوکہ، المناک بات یہ ہے کہ ہمیں ریاست مدینہ کے نام پر دیا گیا ہے، ان مبارک ہستیوں کے نام پہ دیا گیا ہے کہ جن کا نام لیتے ہوئے، جن کی صداقت، امانت کا قصے بتاتے ہوئے آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. انہوں نے اس بری طرح اسلامی ٹچ لگایا اور اسلام کو استعمال کر کے چوریاں کی، ڈاکے ڈالے اور اس وطن کو لوٹا. یہ ابھی جو کیسز سامنے آ رہے ہیں، آپ یقین مانیے یہ ٹپ آف دا آئس برگ ہے. اس کے علاوہ جو آنے والے دنوں میں آنے والا ہے اس سے آپ ششدر رہ جائیں گے اور خوف زدہ ہو جائیں گے کہ اس ملک کے ساتھ، اس ملک کے عوام کے ساتھ
کتنا بڑا دھوکہ ہوا ہے۔ آڈیو لیک جمعہ اور بہرحال تحریک انصاف کے لیے بھاری ہوتا ہے۔ پھر ملاقات ہوگی، اللہ حافظ۔